کے پی نیوز 4K سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا چینل دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے علماء کرام کے حوالے سے۔ سنی تحریک قادری گروپ کے مرکزی سیکٹری نشر و اشاعت زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، آئیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو ہم KP4 نیوز کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو آج کا موضوع بنایا ہے علماء مشائخ اعظام کا پاکستان بنانے میں کردار کیا تھا، اس حوالے سے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کا مشکور و ممنون ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے تو اس کے بنانے کے کچھ نہ کچھ عوامل اس کے پس پردہ ہوتے ہیں۔ پاکستان بنانے میں بلا شبہ ہمارے علماء مشائخ نے دو قومی نظریہ جو کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی احمد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کا کردار، اس کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد عاشق رسول عہد ساز شخصیات علامہ محمد اقبال شاعر مشرق اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات نے کے ہاتھوں یہ دو قومی نظریہ کی جو سوچ ہمارے بزرگوں نے دی تھی، علماء مشائخ نے دی تھی، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں ملک پاکستان جو تمام اسلامی ممالک میں سے صرف واحد یہ اسلامی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا اور اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو علماء مشائخ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تکمیل مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی ان عہد ساز شخصیات کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، وطن عزیز پاکستان، یہ اس دو قومی نظریے کی سوچ کا مظہر ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ فیس بک پر ایک یونیورسٹی کی طالبہ کو ہراساں کیا گیا، رام رام کے نعرے لگائے گئے، اور اس بچی کی بھی جرت کو ہم اس وساطت سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس نے جس جرت مندی سے، جس دلیری سے، جس قوت کے ساتھ ان الحق، حق کا کلمہ اور اسلام کی سر بلندی کے لیے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، ہم اس کو لائق صد تحسین اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے بزرگوں کی سوچ کے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا، دو قومی نظریہ یہی تھا کہ ہندو اور مسلم دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ان کا طرز زندگی، ان کا معاشرتی، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب الگ الگ ہے، ان کے کھانے پینے کے ادب و آداب الگ الگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر پاکستان نعمت ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ پورے ورلڈ نے یہ دیکھا ہے کہ اس بیٹی، اس ہماری بچی، اس ہماری بہن کے ساتھ جو کہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھی، اس کو جبر کے ساتھ روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس حوالہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک عظیم نعمت ہے، اور علماء مشائخ کا جو کردار ہے، جو ان کی بصیرت، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بیٹیاں جنہوں نے اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں، لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا ہے، کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ محمد بن قاسم
راجہ دہر کو مارنے کے لیے کب آئے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہمارے جو اسلاف جنہوں نے کارنامے کیے ہیں وہ کب آئیں گے؟ اور ہمیں بھی بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے کردار، اپنے اقدار کو اتنا مضبوط کریں کہ جو ملک اسلام کے لیے بنا تھا، جس کی ہمارے بزرگوں نے، جس کو بنانے میں ہمارے بزرگوں کا کردار تھا، ہم اس پہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں، نکلیں، خانقاہوں سے بھی نکلیں، مساجد سے بھی نکلیں، اور اس ملک کو مضبوط بنائیں اور اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ بنائیں۔ زاہد صاحب یہ تو ٹھیک ہے، پاکستان میں علماء کرام اب مشاہ اعظام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں سیاسی باغدور دی جائے تو ان کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں شاہ صاحب، اس میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ ہم اگر اس جیسے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چلے جائیں ہم واپس، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ریاست مدینہ جو اسلامی فلاحی ریاست قائم کی گئی تھی، جس طرح ریاست مدینہ نے اپنا کردار ادا کیا وہ دنیا کے سامنے ایک درخشندہ مثال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دارہ ارقم میں تربیت دی، پھر انہی اصحاب کی وجہ سے، انہی کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں منارہ نور کی حیثیت اختیار کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفائے راشدین علیہ رضوان کا طویل سیاسی اقتدار اس بات کی بین دلیل ہے کہ جس طرح انہوں نے فتوحات پہ فتوحات کی ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پاکستان میں جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایشو ہے، ناانصافیاں ہیں، ظلم و جبر ہے، بربریت ہے، صرف اور صرف یہ ایک ہی چیز ہے کہ ہم علم سے دور ہیں، ہم اپنے علماء مشائخ کے اعظام کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج معاشرے میں افراتفری ہے، بے راہ روی ہے۔ علماء کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء میری میراث کے وارث ہیں۔ تو اس ناطے سے بھی اور علماء مشائخ اعظام کا کردار یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہمارا دین ہے، جو ہماری بنیاد ہے، اس کی ہمیں تربیت دی ہے۔ اگر ان کو موقع دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں سکون آ جائے گا، انصاف ہوگا، ظالم ظلم نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوں گی۔ حضرت میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ملک بھر میں بین المذاہبین امن کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ان کا کیا کردار، اعزاز مساکت کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ریاست پاکستان 4 ستونوں پہ کھڑی ہے، جن میں پارلیمنٹ، عدلیہ، پاک فوج اور ذرائع ابلاغ ہیں، اس کے ملک کی، ان کے علاوہ ملک کی دینی فکری رہنمائی کے لیے علماء مشائخ قیام پاکستان سے لے کر تاحال علماء مشائخ کی اعلیٰ قیادت نے جس طرح اپنی بے پناہ علمی بصیرت کی بدولت ملک میں اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کیا، اسی طرح جو یہ بین المذاہب امن کمیٹیاں جو کہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں قیام امن کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کا ایک مثالی کردار ہے۔
ان کمیٹی ارکان کی وجہ سے اور ان کے ساتھ جو لوگ چلنے والے ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں، ان کی بدولت بارہا بے مثال ایسی مثالیں موجود ہیں، بے شمار ہیں، جن کی وجہ سے ملک میں قیام امن کا قیام ممکن ہوا۔ ہم گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں، اگر ہم گجرانوالہ کی بات کر لیں تو جو ہماری گجرانوالہ ڈویژن کی امن کمیٹی ہے، جس کے روح رواں، جس کے چیئرمین فضیلت الشیخ قاری محمد سلیم زاہد صاحب، آپ ایک نڈر، بے باک، جرأت مند اور سمجھ بوجھ رکھنے والے شخصیت ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف کے دور میں، بے نظیر کے دور میں، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور میں جس طرح ملکوں کے طول و عرض میں ایک لامتناہی سلسلہ پہلے تو فرقہ پرستی کے نام پر ہوا، پھر اس کے بعد خودکش بمبار کی صورت میں، لیکن الحمدللہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے انہی قائدین کی وجہ سے گجرانوالہ اس وقت بھی امن کا گہوارہ رہا، گجرانوالہ آج بھی امن کا گہوارہ ہے۔ اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر قاری محمد زاہد سلیم صاحب، ان کی ٹیم کا ایک مثالی کردار ہے، جو انہوں نے ڈویژن اور ضلعی سطح پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے اپنی کوشش کر کے اس کو ایک مربوط نظام کی شکل دی، جس میں کئی ایسی مثالیں ہیں، جیسے اگر 2013 کے کچھ جلوسوں کا روٹس کا اگر کوئی مسئلہ بن جائے، ادھر ونیا میں، حیدری روڈ پر، اور دیگر ایسی بے شمار مسائل ہیں جس میں قاری صاحب کی بلا نے اپنا کردار ادا کیا اور اس گجرانوالہ کا امن خراب، تباہ حال ہونے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہم ان کی اس بصیرت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور انتظامیہ بالخصوص ریاست پاکستان کے نمائندوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے دور اندیش افراد جو حقیقی معنوں میں محب وطن ہیں، ان کو سامنے لا کر گجرانوالہ سمیت پورے پاکستان میں امن و امان کے حوالہ سے اپنا کردار ادا کیا، اور یہ لائق صد تحسین بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ ہم کل بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم آج بھی انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر، درازی صحت والی عطا فرمائے، اور اپنا کردار جس طرح انہوں نے ادا کیا ہے، آپ اس حوالہ سے اس عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم اگر بات کر لینا تو پورے پاکستان میں تو نہیں، لیکن گجرانوالہ میں یہ ہوا ہے کہ ڈی سی صاحب اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر جس طرح انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کو عظیم تر بنایا، اس میں سرکاری جو فنڈز ہیں ان کا استعمال کر کے جس طرح انہوں نے خوبصورت انداز میں شہر میں سجاوٹ کی اور پوسٹرز، پینر فلیکس، بینرز، اشتہارات وغیرہ سے اس دن کی مناسبت کو اجاگر کیا، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ جی زاہد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آج کا جو موضوع تھا ہمارا علماء اکرام کے لحاظ سے تھا، آپ نے سنا اور ہمارے علماء اکرام نے کیا کچھ کیا اس ملک پاکستان کے لیے، اور ان کی کیا کیا قربانیاں اور کیا کیا انہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے کیا۔ تو کے پی نیوز کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ، نگہباں۔